5 منٹ زیادہ بھی لگ گئے، اگر 5 منٹ زیادہ لگ گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہی 5 منٹ بڑھ جائے تو نماز خوبصورت ہو جائے گی. کیا پتا آپ کے گھنٹے کا کام اللہ تعالیٰ آدھے گھنٹے میں کروا دے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں آپ اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی تھی. اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ میں پیچھے بیٹھ کے رویا کرتی تھی. پنڈلیوں سے خون نکل رہا ہے، وہ تو ورم چڑھ گیا، کھڑے کھڑے خون کا پریشر پڑتا ہے. پھول گئیں، پھر پھٹنے لگیں، پھر خون رسنے لگا، پھر اتنے لمبے سجدے کہ کبھی کبھی یہ خیال تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. مسلم ابن یسار نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دانت نکل کے سارے باہر آ گئے. عبداللہ بن زبیر فرماتے آج رات سجدے کی ہے، ساری رات سجدے میں گزار دیتے. آج رکوع کی ہے، ساری رات رکوع میں گزار دیتے. آج قیام کی ہے، ساری رات قیام میں گزار دیتے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین. کتنے کام کا بوجھ ہوگا ان پر. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں میں نے دیکھا مسجد میں آ رہے تھے، جوتا ہاتھ میں تھا، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، جوتا ایک طرف رکھا، میرے قریب نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. الف لام میم ذالک الکتاب سے کہانی چھیڑ دی. میں نے کہا دیکھو کہاں رکوع کریں. بقرہ گئی، آل عمران گئی، نساء گئی، مائدہ گئی، انعام گئی، اعراف گئی، توبہ، وہ انفال گئی اور توبہ گئی اور وہ گئے اور وہ گئے اور وہ گئے اور وہ گئے، والناس پہ جا کے رکوع کیا. ایک ہی رکعت میں سارا قرآن. نماز کے ذوق تو ہیں. نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر پتا تو لگے کہ اس آدمی کا دل نماز میں لگا ہوا ہے. یہ تو نکلنا ہی نہیں چاہتا، اور ہمیں دیکھ کے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو بھاگنا چاہتا ہے نماز سے. مادے کی پرستش سے وہ نکلے گا جو اپنی نماز پہ محنت کرے. نماز کی محنت میں ایک نظر کی حفاظت سے نماز بڑی جلدی ٹھیک ہوتی. بہت سے اور چیزیں ہیں نماز کو بنانے کے لیے، ان میں نظر کی حفاظت سے نماز بڑی جلدی ٹھیک ہوتی. جس کی نظر خراب ہو اس کی نماز قیامت تک ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے دروازہ کھلا ہو تو اندر میں گرد و غبار آتا رہے گا. آپ جتنا مرضی جھاڑو دے لے ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے دے گا ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے دے گا ادھر سے آ جائے گا. دروازہ بند کر دے پھر صاف ہو جائے گا. تو نظر ایک دل کا دروازہ ہے، جب یہ کھلی رہتی ہے تو دل کے اندر گرد و غبار آتا رہتا ہے. اس گرد و غبار کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو یقیناً دل کے آئینے پر عکس نہیں آئے گا اللہ کی معرفت کا. اور جو نظریں جھکا لیتا ہے تو بڑے سے بڑے شیطان بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور نماز میں بھی طاقت آ جاتی. تو بھائی یہ دوسری محنت ہے نمازوں پر. نماز کو عظمت سے پڑھا جائے، اہتمام سے پڑھا جائے. اللہ کی راہ میں نکلا ہوا اور محلے والا دونوں کی نماز میں فرق تو ہونا چاہیے. ایک عرب نے مجھے بتایا مدینہ منورہ میں کہ وہ کہنے کا میرا ایک دوست نکلا روزے میں، تو اس کی ایک وہاں عالم سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے کہا تو کہاں پھنس گیا؟ یہ تو سارے جاہل لوگ ہیں، اجمی لوگ، گمراہ لوگ، بدعتی لوگ، تم ان میں کیسے پھنس گئے؟ وہ بیچارہ متزلزل ہو گیا. اتنے میں اذان ہوئی اور نماز کے لیے یہ بھی اٹھا، وہ بھی اٹھا، وہ عالم بھی اٹھے. اس کے ساتھ ہی جس نوجوان نے اس کو 3 دن کے لیے نکالا تھا وہ بھی اسی مسجد میں آ گیا. تو اب یہ تذبذب میں اور پریشانی میں اور چکر میں ایک عالم کی بات ہے، ظاہر اثر کرتی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بیٹھا تھا تو دونوں نے آ کر نفل کی نیت باندھی. عربوں میں رواج ہے تحیۃ المسجد پڑھنے کا، اہتمام سے پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں رواج ہی نہیں، حالانکہ پڑھنا چاہیے. فلا يجلس حتى يصلي فيه ركعتين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. مکروہ اوقات کے علاوہ تحیۃ المسجد پڑھنے چاہیے. تو وہ پڑھنے لگے تو کہنے لگا میں پیچھے بیٹھ کے دونوں کو دیکھنے لگا. تو میں نے عالم کی 2 رکعت بھی دیکھی اور جس کو وہ کہہ رہا تھا جاہل ہے، بدعتی ہے، گمراہ ہے، اس کی بھی 2 رکعت دیکھی. دونوں کی نماز کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ عالم غلط کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے. صرف نماز دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. بھائی ایسی نماز بناؤ، نماز کے تذکرے کرو. اب تو 6 نمبر صرف صبح کے لیے رہ گئے. شام کا بیان جو ہوتا ہے وہ فری سٹائل ہوتا ہے. صرف صبح کے لیے جو کسی نئے آدمی کو کھڑا کر دیا روٹ بنا کے چل بھائی بول 6 نمبر. ہماری تو دعوت ہی یہی ہے. پھر ساری دنیا علم کے لحاظ سے ان چیزوں کو سیکھ رہی جن کا نام علم ہی نہیں ہے. جو ضروریات زندگی کو حاصل کرنے کے فنون ہیں
اس کے بدلے میں تیسرا نمبر ہے کہ علم کی مجلسوں کو قائم کیا جائے. ایک زمانہ تھا جب علم کے ذوق تھے, علم کو سیکھنا سکھانا تھا. ابو محمد بربہاری ایک محدث ہیں, ابو محمد بربہاری, اور یہ زمانہ ہے عباسی, دریائے دجلہ کے کنارے درس حدیث ہے. اور اس وقت جو خلیفہ تھا اس کا نام تھا متقی باللہ. متقی باللہ یہ مقتدر کا بھائی تھا اور معتزد کے بیٹے. تو ابو محمد کو چھینک آئی. سامعین حدیث کا مجمع اتنا تھا, جب انہوں نے کہا الحمدللہ, اور جواب میں جب سامعین نے کہا یرحمک اللہ, تو اس کی اتنی گونج اٹھی کہ وہ آواز قصر شاہی تک پہنچی. قصر شاہی کے جتنے پہرے دار, اراکین, تبا, خدام, غلام, باندیاں, کنیزیں, ان سب نے جواب میں کہا یرحمک اللہ. تو سارے محل میں ایک بھونچال آ گیا. تو اس زمانے میں عباسی سلطنت کمزور ہو چکی تھی. تو متقی باللہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. اس نے کہا پتا کرو بھائی یہ کیا بغاوت ہو گئی, کون میرے خلاف اٹھایا. پتا کیا کہ یہ تو ابو محمد کی چھینک کا تماشا ہے سارا. ذوق تھے علم کو سیکھنے کے, ذوق تھے. رات جو میں نے حدیث بیان کی ایک لمبی, یہ مصر میں محدث سے جو طالب علم ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے, ان سے اس حدیث کی نقل روایت کے لیے آتے تھے, تو ان سے فرمایا کرتے تھے بھائی یہ حدیث مفت میں نہیں دیتا ہوں, قیمت لیا کرتا ہوں. اور پوچھتے جی قیمت کیا ہے؟ فرماتے 1 سال کے روزے. جو 1 سال روزے رکھتا تھا اس کو یہ حدیث سناتے تھے, ورنہ سناتے ہی نہیں تھے. اعمش رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں, سلیمان نام ہے. اعمش ان کی آنکھیں ایسی تھی, چندیائی آنکھیں, تو اس کو اعمش کہتے ہیں. تو وہ نماز کے بعد پڑھتے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم وانا علی ذلک من الشاہدین. ایک شخص نے ان کو سنا یہ پڑھتے ہوئے, تاجر تھے, کہیں سے آئے تھے مال تجارت لے کر شام میں, دمشق میں. وہ کہنے لگے حضرت آپ جو پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی سند تو ہوگی, کیونکہ تو بہت بڑے محدث سے. کہنے لگے ہاں سند ہے. کہا جی اب حدیث ان کو معلوم ہو چکی, حدیث کا عمل معلوم ہو چکا, صرف سند معلوم کرنا چاہتے ہیں. کہنے لگے ہاں سند ہے. کہا جی مجھے بتا دیں. کہا 1 سال روزے رکھو پھر بتاؤں گا. 1 سال روزے رکھو پھر بتاؤں گا. تو انہوں نے اپنا سارا سامان اونے پونے بیچا, اور جو قافلہ واپس جا رہا تھا ان کے حوالے کیا, کہ جا کر میرے گھر دے دینا, میں 1 سال کے بعد آؤں گا. 1 سال روزے رکھے صرف ایک سند کو معلوم کرنے کے لیے. تو بھائی ایسے علم کے ذوق بھی ختم ہو گئے, سیکھنا سکھانا, علماء کے پاس جانا. ہمارے ہاں علم کے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کئی دفعہ سنا, صحابہ والا طرز ہے ہمارے ہاں علم کے سیکھنے سکھانے کا. چونکہ یہ کام ساری امت کا ہے, تو آج کے طرز پر جو علم پڑھا جا رہا ہے وہ نہ سب اس طرح پڑھ سکتے ہیں, نہ ہر عمر میں پڑھ سکتے ہیں, نہ ہر استعداد کا اس کو پڑھ سکتا ہے. صحابہ والا طرز علم کا کیا ہے؟ جو ضرورت پیش آئی جا کے پوچھ لیا, یا رسول اللہ یہ کیا حکم ہے, یہ کیا حکم ہے, یہ کیا حکم ہے. تو آج جو اللہ کے رسول کے نائب ہیں, علماء ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ضروریات زندگی کے تمام علوم, جو ہماری عبادات کے, معاملات کے, معاشرت کے, اخلاق کے, ساری چیزوں کے, ہم علماء سے پوچھ پوچھ کے اس کو پکا کریں. میاں جی امراؤ خان تھے مرحوم, وہ فرمایا کرتے تھے جو مسئلے مجھے یاد ہے نا, اس میں مفتی کو بھی نہیں ہلنے دیتا, مفتی کو بھی نہیں ہلنے دیتا. اور اب چونکہ اس کا تذکرہ مٹ گیا, اس کا ذوق مٹ گیا. ایک میواتیوں کی بستی میں ہماری تشکیل ہوئی, تو میں نے مغرب کی نماز پڑھائی. پھر فجر کے بعد ہم بیٹھے تھے, تو ایک بوڑھا سا میواتی کہنے لگا مولوی صاحب ہم نے تو یوں سن رکھو مغرب میں کسار مفصل میں سے پڑھا کریں, کسار مفصل میں سے پڑھا کریں. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ وہی کسار مفصل. میں نے کہا وہ کیا ہوتی؟ کہ وہی اجا جلجلت الارض جلجالہا. وہ زال میواتی زال کو جی نہیں بولتے تھے, منجل جی یشفو. جب پہلے 3 چھ لگا رہا تھا تو میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم ساتھ تھے میاں جی عبد المجید, وہ جب ہم سنتے سناتے پیدل سفر تو وہ آیت الکرسی پڑھتے منجل جی. میں کہوں میاں جی منزل جی ہوگا, بیٹا یہ منجل جی نکلے گا. اب اس کو اذا جلجلت الارض جلجالہا, لیکن اس کو مسئلہ پکا یاد, میں نے پڑھا تھا کہیں اور سے. مغرب میں اذا زلزلت الارض سے لے کر آخر تک ان میں سے پڑھنا مستحب ہے. تو کہا ہم نے تو یوں سن رکھو, آپ نے تو کہیں اور سے پڑھا تھا.
میں نے کہا میاں جی ادھورا سن رکھا, اتنا کسی اور جگہ سے پڑھ لو نا تو وہ بھی قصار مفصل ہی ہوتا ہے. 5 اذا زلزلت الارض کی مثلا 7 آیات ہیں, تو 7 آیات اسی کے برابر کسی اور جگہ سے پڑھ لو تو وہ بھی قصار مفصل ہی ہوتا ہے. انا اعطینا کی 3 آیات ہیں, اتنی آیات کسی اور جگہ سے پڑھ لو تو وہ بھی قصار مفصل ہی ہوتا ہے. کہ یہ تو ہمیں پتہ نہ, یہ ان مجمع سے پوچھو قصار مفصل کیا ہوتا ہے. پھر بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا, انہوں نے کہا جی میرا زمین تو میرے باپ کے نام ہے, کام سارا میں کرتا ہوں, عشر میرے ذمہ, میرے باپ کے ذمہ, میرے بولنے سے پہلے اسی کے ذمہ, جس کے نام زمین ہو اسی کے ذمہ, جس کے نام زمین ہو اسی کے ذمہ عشر. پھر ایک کوئی قربانی والا مسئلہ لے کے آ گیا, جو کان کٹا ہے جی جانور کا اتنا, اس کا کیا مسئلہ, وہ بھی اس نے مجھ سے پہلے بتایا. جو چیزیں ہماری ذوق کی تھیں, جو ہماری ضرورت کی, ہم نے تو ان کو بھی سیکھنا چھوڑ دیا ہے. چونکہ علم کی دعوت مٹ چکی ہے. تیسرے نمبر کا تذکرہ بھی کوئی نہیں ہوتا. میں نے تو پہلے کہا نا آپ کو, اب تبلیغ کا کام مختصر ہو گیا. پہلا نمبر, چھٹا نمبر, باقی صرف گننے کے لیے. اور یہ ایسی دولت ہے, موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتر چکی اور فرعون غرق ہو چکا, اور اللہ تعالی کی آیات اور نشانیاں ان کے ساتھ ظاہر ہو چکی, اور صاحب کلام کلیم اللہ, صاحب تورات وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے زمین پر اتاری. کتب التوراۃ بیدہ. پھر اللہ نے کہا ایک آدمی تجھ سے زیادہ جانتا تو اس کے پیچھے چل پڑے گا, میں تو جاؤں گا اس سے سیکھوں گا. وہ سارا نبوت کا کام چھوڑ کے گئے, نبوت کا کام چھوڑ کے گئے. یہ جملہ میرا آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے کہ بھائی کوئی اگر عالم سے مسئلہ پوچھنے جائے تو ہمارا ماحول یہ بن گیا کہ یہ بھی کوئی کام ہے, تو نے کام چھوڑ دیا اور کہاں چلا گیا. اپنی ضرورت کے علم کے لیے جانا بھی نبوت ہی کا کام ہے, یہ نبوت کے کام کا حصہ ہے. کیا کریں گے, کیا پھیلانا چاہتے ہیں, کس چیز کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. علم کے بغیر بھی دنیا میں کوئی چیز چلی, اور پھر دین اور وہ علم کے بغیر چلے. میرا مراد کوئی بڑا عالم بننا نہیں, جو ضروریات ہماری طرف متوجہ ہیں ان میں تو ہمیں علم ہونا چاہیے. وہ بھی کوئی نہیں ہمارے پاس. یہ کالج کے لڑکے ایم ایس سی کر جاتے ہیں, وضو کا نہیں پتا. ایک ہمارے ابا جی کے دوست بڑے ذمہ دار, بڑے ماہر زراعت والے, ان سے آ کر مشورے کیا کرتے تھے. زراعت والے خود بتا رہے کہ میں سفر میں تھا, مغرب کی نماز میں شریک ہوا, اب مجھے خیال آ رہا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے, کیا مجھے خیال آ رہا میں تو مسافر ہوں, تو 3 کو آدھا کیسے کروں, قصر کی نماز پڑھنی ہے, 1.5 تو ہو نہیں سکتی, تو کیا کروں. آخر جب امام قعدہ سے اٹھے تیسری رکعت کے لیے, کہنے لگے میں نے سلام پھیر دیا, اور بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا. اتنے میں جماعت نے بھی سلام پھیر دیا. ان کا میاں صاحب دونوں کی بڑھیا کہ میں تو مسافر ہوں, ادھی ہو نہیں سکتی, 2 کر چڑیاں. یہ ذمہ دارے کا علم ایسا علم رکھنے والا آدمی جس سے پی ایچ ڈی لوگ آ کے مشورے کرتے تھے, تو ایسا جھاڑو پھرا ہوا ہے, ذوق مٹ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے مقام پر ہو کر یہ جا وہ جا, اور کہنے لگے او امضی حقوبہ, مطلب ہے چاہے مجھے ساری زندگی بھی چلنا پڑے, میں واپس نہیں آؤں گا جب تک اس سے مل نہ لوں. ساری امت کو چھوڑ کے چلے گئے, کہ جب تک مجھے وہ مل نہ جائے میں نہیں واپس آؤں گا. آگے خضر علیہ السلام کے نخرے, ادھر بھوک لگی ہوئی تھی, وہ آتی نا غدا, انار میں روٹی تو دے, وہ جو میں تو وہیں بھول گیا. پھر وہاں سے واپسی ہوئی, بھوک لگی ہوئی. خضر علیہ السلام کو سلام کیا, انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. سلام کا جواب نہ تو آدمی ویسے ہی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, سلام کا جواب نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے سر کے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا, جواب دینے کی بجائے کہنے لگے انا بعرض کا سلام, یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا, الٹا. یہ کتنا چبھنے والا جملہ ہے, یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا. تو کہنے لگے میں موسیٰ ہوں. کون موسیٰ, بنی اسرائیل والا, کہ جی ہاں بنی اسرائیل والا. پھر سر سے کپڑا اتارا, آئے کیوں ہو, هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا, هل اتبعك,
اس میں تواضع کی انتہا ہے، تواضع کی انتہا. الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی صلہ نہیں، صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ علم سکھا دیں. الا، شرط کے لیے کہ جناب میں آپ کا بلا مشروط غلام، بلا تنخواہ نوکر، بلا تنخواہ، اتنا بڑا عظیم. حالانکہ خضر علیہ السلام کے بارے میں دونوں قول ہیں، نبی ہیں نبی نہیں، دونوں قول ہیں، لیکن زیادہ صحیح جو ہے وہ نبی تھے، کیونکہ کوئی ولی الہام پہ قتل نہیں کر سکتا. کوئی ولی مجھے الہام ہوا اس کو قتل کر دو، یہ ولی نہیں کر سکتا، یہ صرف نبی ہی کر سکتا ہے. بچے کو قتل کر دیا تو یہ الہام پہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف وحی کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے درجے کے، چھوٹے درجے کے. آگے انہوں نے بڑا نخرہ کیا، اور جا تو کہاں پڑھے گا، انک لن تستطیع معی صبرا، تو پڑھ سکتا ہے؟ سر تو صبر ہی نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا، وہ تو ویسے ہی جلالی تھے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تَحِطْ بِهِ خُبْرًا، آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں. اللہ اکبر، کتنے سخت الفاظ ہیں. آتا جاتا تجھے کچھ ہے نہیں تو تجھ سے صبر تو ہو ہی نہیں سکے گا. تاکہ وہ کہہ رہے ستجدنی انشاءاللہ صابرا. آگے تواضع کی حد، جناب آپ دیکھیں گے کہ میں تو سر نہیں اٹھاؤں گا. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں سر نہیں اٹھاؤں گا. مجھے سارا قصہ نہیں سنانا، میں صرف ایک تھوڑا سا نمونہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے مجمع میں علم کا ذوق نہیں. میں کتابیں پڑھنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم اپنی ضروریات زندگی علماء سے جا جا کے پوچھتے. مفتی ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے جامعہ شرفیہ میں، تو ہمارا امتحان لینے آیا کرتے تھے 70 کی دہائی میں. تو ایک دن میں گیا کچھ پوچھنے، مسائل فرمانے لگے. ہمیں تو مسائل تبلیغ والوں نے یاد دلائے، ورنہ ہم تو صرف نکاح، طلاق، اس میں اور میراث، اسی میں مسئلے آتے تھے. فلانے نے طلاق پہ گئی ہوں کی کرنا، فلانے کی مر گیا اس کی وراثت تقسیم کرنی کیا کرنا. جتنے باقی مسائل ہیں وہ تو ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، تو ہم بھی بھولے پڑے تھے. یہ تو تبلیغ والوں نے پوچھ پوچھ کے ہمارا وہ علم مستحضر کر دیا، وہ علم تازہ کر دیا. بھائی یہ ذوق زندہ ہوں، اپنی زندگی کا ضروریات کا علم سیکھتے ہوئے چلیں، دیکھتے ہوئے چلیں. ایسے ہی نہ بس اندھا دھند چلے، کچھ بھی نہیں پتا اور بس چلے جا رہے. کیسے منزل طے ہوگی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے ڈر ہے علم اور ذکر کی کمی سے آوارہ گردی نہ بنا دے، یہ کہیں آوارہ گردی نہ ہو جائے. علم تو حدود بتاتا ہے، میری حد کیا ہے، طریقہ کیا ہے، زندگی کا بسر کیسا ہے. پھر مخلوق کے تذکروں کو مٹانے کے لیے ہے ذکر، تنہائیوں کا ذکر، اللہ کی یاد. اس طرح اللہ تو دیکھو یہ نا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایمان کو ایک کھانے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ ذائقہ کھانے کا ہوتا ہے، پینے کا ہوتا ہے. مادی چیز، مانوی چیز کا ذائقہ نہیں ہوتا، مادی چیزوں کا ذائقہ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کھانے کو، ایمان کو کھانے سے تشبیہ دی ہے، ایک مزیدار کھانے سے تشبیہ دی ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر کا ایک ذائقہ ہے. ان یکون لسانوں کا رطبا بذکر اللہ. یہ بھی جو لفظ رطب ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی یاد میں بھی ایک لذت ہے، ایک حلاوت ہے. یہ چلتی پھرتی تصویر سے نہیں آتی. تنہائیوں میں بیٹھ کے جو اللہ کے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اس کی حلاوت کو کھولتا ہے. تو یہ تنہائیوں کا ذکر ہے، یہ تو آخری درجہ تیسرے کلمے کے تسبیح، درود شریف کی تسبیح، استغفار کی تسبیح. تو زیادہ کی تو حد ہی کوئی نہیں. ایک ہی تو عمل ہے جس کی کوئی حد نہیں. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ کرو. جتنا کثرت سے کرے گا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. آخری کامیابی کی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد عورتوں کے لیے بڑے اونچے درجات ہیں. ایک خاص دروازہ ہے جو ذکر والوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اس میں ایک مٹھاس ہے، اس میں ایک مٹھائی کی طرح، پانی کی طرح، شہد کی طرح، کھانے کی طرح ایک حلاوت ہے، ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، نصیب فرما دیتا ہے کن کو؟ جو اس کو تنہائیوں میں بیٹھ کے کرنے کے عادی بن جاتا. تو اس لیے بھائیو، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر
یہ ہمارے مخلوق کے تذکروں سے ہماری جان چھڑا دے. پھر میں نے کہا تھا مخلوق کی بنیاد پر ہی وزن کرتے ہیں ایک دوسرے کا. اس کے لیے اللہ نے ہمیں چوتھا نمبر کی محنت کہ مسلمان کی عزت کریں اسلام کی بنیاد پر. تبلیغ میں نہیں، اسلام میں دو باتیں مشکل ترین ہیں. تبلیغ، اسلام، دین، علم، جو بھی نام دے لیں، دو باتیں مشکل ترین ہیں. ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق. ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، ما نزل من السماء شیء اقل من الیقین وما قسم للناس شیء اقل من الحلم. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یقین بہت تھوڑا اتارا اور اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق بہت تھوڑے تقسیم کیے ہیں. حلم اخلاق کی انتہا کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی تو ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. جب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام علیم. اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے غلام علیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہے غلام حلیم. یہ وجہ فضیلت علماء نے بیان کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام پر فضیلت بخشی لفظ حلیم کی وجہ سے. حلیم علم کو کھینچتا ہے اور حلم کو کبھی کھینچتا ہے کبھی نہیں کھینچتا. حلم والا علم والا ہوتا ہے. علم والے کا حلم والا ہونا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو اچھے اخلاق اور صحیح یقین یہ دو مشکل ترین چیزیں ہیں. یہ بازار میں تھوڑی ہیں. تھوڑی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یہ بازار کا اصول ہے. جو چیز بازار میں کم ہوگی اس کی قیمت بڑھ جائے گی، جو چیز بازار میں عام ہوگی اس کی قیمت گھٹ جائے گی. اسلام کی منڈی میں، تبلیغ کے بازار میں، دین کے بازار میں اچھے اخلاق اور اللہ پر یقین یہ دو صفتیں بڑی تھوڑی پڑی ہوئی ہیں. یہ تھوڑی محنت سے نہیں حاصل ہوں گی. یہ جو زیادہ محنت کریں گے، جو زیادہ جان کھپائیں گے، اللہ ان پر ان دو چیزوں کا فیضان فرمائے گا. پھر ان دونوں میں میرے بھائیو یقین کی کمی چھپ جاتی، اخلاق کی کمی چھپتی نہیں. یقین کی کمی پہ پردے ڈل جاتے ہیں، اخلاق کی کمی پہ پردے نہیں ڈلتے. یقین کی کمی کا نقصان اپنی ذات کی حد تک ہے، اخلاق کی کمیوں کا نقصان اپنی ذات کو بھی ہے اور اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی ہے. اخلاق کا بگاڑ معاشرے کو آگ لگا دیتا ہے، گھروں کو آگ لگا دیتا ہے. چونکہ برتاؤ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر آپ کی طبیعت میں سختی ہوتی، اگر آپ کی طبیعت ڈانٹ ڈپٹ والی ہوتی تو یہ جان نثار صحابہ جن سے افضل نہ زمین نے دیکھے، نہ آسمان نے دیکھے، نہ کائنات نے دیکھے، جن کے بارے میں اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کلن وعد اللہ الحسنى، ان سب کے لیے میری طرف سے جنت کا وعدہ ہے. دھرتی پہ زندہ رہتے ہوئے جن کو جنت کی بشارت ملی، جو اور پھر ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید ابو الاعور فی الجنہ. اس طرح بشارتیں ایک ایک کا نام لے کر آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، آخر تک یہ جنتی وہ جنتی. بدر والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جو مرضی کرو تمہاری بخشش ہو گئی. حدیبیہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان میں سے ایک بھی دوزخ میں نہیں جا سکتا. اور سارے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہماری طرف سے جنت ان کا وعدہ. ایسے اعلیٰ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہوتے، اگر آپ کے اخلاق سخت ہوتے تو یہ آپ کو چھوڑ جاتے، آپ سے دور ہو جاتے، آپ سے دور ہو جاتے. یہ آپ کے اخلاق سے جس نے جوڑ دیا ان کو. کمال تھی، کبھی آپ نے کسی کا نام لے کر اس کو نہیں ڈانٹا، کبھی کسی کی کمی کا نام لے کر اس کو ممبر سے نہیں اچھالا، کبھی کسی کا نام لے کر آپ نے مجلس میں اس کو نہیں گرفت کی. کبھی ما بال اقوام. اور میں نے یہ واقعہ میں نے حدیث میں نے پڑھی ہوئی تھی لیکن کچھ عرصہ پہلے دوبارہ پڑھی تو کیا کمال ہے، کمال. کچھ حصہ میں بھولا ہوا تھا، کچھ یاد تھا. بنو اشری قبیلہ سے آپ کو گلا تھا. یہ بڑے علماء تھے، ان کے قریب دیہاتی تھے، ان کو سکھاتے نہیں تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلمون. لوگوں کو کیا ہوا، سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں.
یہ بات کہہ کر آپ ممبر سے اتر گئے. آپس میں لوگوں کی بات چلی, کس کو کہا ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں کس کو کہا ہے. اور اگر اللہ کے نبی نام لے کر بھی کہہ دیتے تو لوگ پروانہ وار فدا تھے. لیکن اتنی محبتوں کے باوجود آپ نے یہ نہیں نام لے کر کہو, کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں. اگلے دن آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے, ما بال اقوام, کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں, اور یہ کہہ کر خاموش ہو. اگلے دن بات چلی, پھر آپ نے کہا ما بال اقوام. اب 3 دن سے یہ آپس میں چکے بھائی کس کو کہہ رہے ہیں کس کو کہہ رہے ہیں. آخر میں یہ بات سامنے آئی آپس کے صلاح مشورے سے, یہ معلوم ہوتا ہے اشعری قبیلے کو کہہ رہے ہیں, جو کہ وہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری, یہ اتنا حصہ میں بھول گیا تھا, یہ پچھلا یاد تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں اندر خلوت میں حاضر ہوئے. اب ابو موسیٰ اور حضور ہیں, تیسرا آدمی کوئی نہیں. آپ نے کہا, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. اب تو کوئی تیسرا نہیں تھا نا, آپ کہہ سکتے تھے تمہیں کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلم. تو یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. پھر حضور نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلم, کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں. تو انہوں نے تیسری دفعہ یا رسول اللہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا ما بال اقوام یتعلمون ولا يعلم, کیا ہوا لوگوں کو سیکھتے ہیں سکھاتے نہیں. نبی ہو کر ایسے خوبصورت اخلاق, اور ہم نام لے کے بنڈی لگا دیتے ہیں اصلاح کے نام پر, اس کی اصلاح ہو رہی. یہ اصلاح ہے یا رسوائی ہے؟ یہ وہ اخلاق تھے جس نے وحشی قوم کو ایسا مسخر کیا اور اتنے اونچے مقام پر پہنچا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب لے. چوتھا نمبر بھی گول ہو گیا ہمارا, کوئی کرتا ہی کوئی نہیں, تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا, کیونکہ ہم تو ہر مہینے 15 دن ہم پھرتے ہیں تو کہیں سنتے ہیں کہیں سناتے ہیں, کہیں سنتے ہیں کہیں سناتے ہیں. چوتھا نمبر ویسے ہی اب چھٹی ہو گیا ہے. تو بھائی جس چیز کی دعوت مٹ جاتی ہے اس کا ذوق مٹ جاتا ہے. دیکھو میرے بھائیوں, ایک زمانہ تھا جب تبلیغ میں بہت لوگ چھوڑے تھے. یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, صبح کے بیان رائمنڈ میں 100-150 آدمی ہوتا تھا جب میں رائمنڈ میں پہنچا 1972 میں 71 میں. جب ٹریفک تھوڑی ہوتی ہے تو آدمی اپنی رفتار سے چل سکتا ہے. موٹر وے پر آدمی جا رہا ہو, ادھر مڑ جائے, تیز چلے آہستہ چلے, نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے. لیکن جب ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اپنی رفتار سے نہیں چلنا ہوتا, پھر ساری ٹریفک کی رفتار کو سامنے رکھ کے چلنا پڑتا ہے. آگے ٹرک لگا ہوا ہے, پیچھے مرسڈیز جا رہی ہے, ٹرک کی رفتار سے چلنا پڑے, اور وہ جوش دکھائے کہ یہ ٹرک ہمارے آگے ہے, لگاؤ ریس, تو بس گیا. پھر ٹرک کے نیچے ادھر سے بچاتے ہیں گاڑی کو, ادھر سے بچاتے ہیں گاڑی کو, پیچھے سے بچاتے ہیں, آگے سے بچاتے ہیں. احتیاط. اصل میں تو اپنی گاڑی کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن اسی میں اوروں کا بچاؤ بھی ہے. اللہ نے ایک مجمع کا رجوع کر دیا ہے, کثرت کے ساتھ مجمع آ رہا ہے. ہماری طبیعتوں میں استغنا پیدا ہو رہا ہے. مجمع مقصود نہیں تو اور کیا مقصود ہے؟ مکھن کہاں سے نکلتا ہے؟ دہی سے تو مکھن نکلتا ہے. جتنا زیادہ دہی ہوگا اتنا زیادہ مکھن نکلے. تو مجمع کی قدر, اس کا احترام, آنے والے کی عزت, آنے والے کا احترام, یہ طبیعتوں سے نکل گیا, گھروں سے نکل گیا. بیٹا باپ کا گریبان پکڑ رہا ہے. بیٹا جس بدبخت کو اس نے جنا, اس کے پیشاب دھوئے, اس کے پخانے دھوئے, اس کو لیے ہسپتالوں میں پھرا, وہ باپ کو گالیاں دے رہا, ماں کو گالیاں دے رہے ہیں. ایک ماں کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے, ایک چھاتی کا دودھ پینے والے, ایک گود میں سونے والے, ایک تھالی میں کھانے والے, ایک پیالے میں پانی پینے والے, ایک چارپائی پر برسوں باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے, چند پیسوں پر ایک دوسرے سے ایسے متنفر ہیں کہ گولی مار. چند پیسوں پر, چند ٹکوں پر, چند ٹکڑے زمین پر, ایک دکان پر, ایک رشتے پر, ان سب کو چھوڑو, خالی باتوں پر. اس نے مجھے یہ کہا تھا, بھائی سے بات نہیں کر رہا, سگا بھائی. اور کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا, بھائی تیرا بھائی آئے گا, کوئی بھائی نہیں. کیا ہوا؟ اخلاق کا جب جنازہ نکلتا ہے تو محبتوں کے بھی جنازے نکلتے ہیں, اور زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں, دشت بن جاتے ہیں, زندگیاں صحرا بن جاتی ہیں, صحرا.
जिस मुआशरे में दबना ना हो, झुकना ना हो, तवाज़ो ना हो, माफ करना ना हो, दरगुजर करना ना हो, वो आग होती है, आग आग। हमें माफ करना हम भूल गए हैं। हज्जाज का सामने 3 आदमी लाए गए, उनका खारजी का कत्ल कर दो। उनके साथ एक खातून थी, उसने मिन्नत की छोड़ दे। उन्होंने कहा चलो तेरी वजह से एक छोड़ देता हूँ, एक छोड़ देता हूँ, 2 मार दूंगा। एक उसका भाई था, एक उसका बेटा था, इसका खामिंद का, एक चुन ले। तो औरत कहने लगी अज़ौज मौजूद वल इब्नु मौलूद वल अख़ मफ़क़ूद उतरुक ली अख़ी। उसने कहा खामिंद और मिल जाएगा, बेटा और हो जाएगा, माँ प्यो कोई नहीं है, भाई और कोई नहीं मिलेगा, मेरा भाई छोड़ दे। तो हज्जाज ने कहा तेरे हुस्न इंतखाब पर मैं तीनों को छोड़ता हूँ, तीनों को छोड़ता हूँ। तो इस वक्त घरों में आग लगी हुई है सिर्फ अखलाक चौथे नंबर के न होने की वजह से। अखलाक के तस्करे मिट गए, इसकी मेहनत मिट गई। तस्करा मिटेगा, मेहनत मिट जाएगी। ये एक मस्जिद में काम करने वाले 10 गरीबां हैं, किस पर? राय का इख्तिलाफ, सिर्फ राय के इख्तिलाफ। और हमारी राय है क्या? इसको अब ना मिलो कल मिल लो, इसको मैं मिलूंगा नहीं, इसको मैं मिलूंगा, इसी पे लड़ रहे। इस पे लड़ाई हो रही, इसको मैंने मिलना तुमने नहीं मिलूंगा, नहीं इसको मैंने मिलना तुमने नहीं मिलना, तो भाई इस पे लड़ाई। अभी जैसे मौलाना मोहम्मद अहमद साहब फरमाते हैं अभी तो हुकूमत नहीं मिली, आपस में लड़ लड़ के ये खबर है, जब मिल जाएगी तो फिर क्या होगा इनका। तो राय का इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं। मोहब्बत फर्ज, मैंने रात भी बताया था। और हमारे उसूल, हमारी राय इस्तेमाती चीजें हैं। मोहब्बत नहीं हाथों से जा सकती। आपने फरमाया अय्यु औरल इस्लाम औसत, आपने बस कहा मुझे बताओ इस्लाम की सबसे मजबूत रस्सी क्या है? तो लोगों ने कहा अल जिहाद, जिहाद। आपने कहा वह हसनुन, बड़ी अच्छी बात है, पर वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी अस्सला, आपने कहा वह हसनतुन वमा हिय बिहा, नमाज भी बड़ी अच्छी है, वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। कहा जी अल हज, हज का वो भी अच्छा है, पर वो नहीं जो मैं पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी फिर आप ही बता दें। तो आपने कहा इस्लाम की सबसे मजबूत रस्सी है अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना। तो मेरे भाइयों, हमारी तबीयत में माफ करना नहीं, दरगुजर करना नहीं, सत्तारी नहीं, सत्तारी। वक्फ जनाहक लिल मुमिनीन, इस हाथ का एक अजीब मतलब मेरे ज़हन में आया। जना कहते हैं पर को, पर। बात तो यह है तवाज़ु इख्तियार करने की बात हो रही, तवाज़ु। बहुत सी सिफात में से एक चीज और आपने अल्लाह ताला ने कहा अपने पर बिछा दे, पर बिछा दे, यानी तवाज़ु इख्तियार कर, पर बिछा दे। पर मुर्गी जो होती है ना, मुर्गी, वो जब खतरा देखती तो बच्चों को अपने परों के अंदर ले लेती, उनको अंदर छुपा लेती। वो निकलना भी चाहे तो उनको निकलने नहीं देती, ऊपर बैठ जाती, ऊपर से परों से उनको यूं दबा देती है। तो वो नीचे से उसको ठोंगे मारते हैं, चोंचे मारते हैं, कुड़कुड़ करते हैं। वो उनकी कुड़कुड़ भी नहीं सुनती, उनके चोंचे भी बर्दाश्त करते, लेकिन उनको अपने अंदर से निकलने नहीं देती। तो लफ्ज़ जनाह से ये मतलब निकल रहा है, कोई तुम्हारे साथ कितना ही बुरा सलूक करो, उसको टूटने न दो, उसको अपने साथ जोड़ के चलो। कोई कितना ही तुम्हारे साथ बुरा हो जाए, उस पर पर्दा डाल के चलो, उसके ऐबों को छुपा के चलो, उसके ऐबों पे दूरबीनें फिट न करो कि ये करता क्या है। अब तो उससे भी अगले दर्जे की बात है कि पीछे भेजते हैं, देखो क्या कर रहा है। ला तजस्ससु, मत भेजो किसी के हालात मालूम करने के लिए। ला तहस्ससु, खुद पीछे मत पड़ो किसी के क्या कर रहा है। सामने मायज़े असलमी आकर कह रहे हैं या रसूलल्लाह मैंने जिना किया, मुझे पाक करें। सामने इकरारी को आपने टाल कर मुंह फेर कर कहा तूने जिना नहीं किया, तूने चूमा होगा। इकरार करने वाले पर भी आप सत्तारी की चादर डालना चाहते, और हम तो लगाने के चक्कर में पड़े हुए। अल्लाह की नजरों से गिर गया वो। मौलाना सईद खज़ा रहमतुल्लाह अलैह से 1984 में मैं जब हमारी जमात गई थी इंग्लिस्तान, उस वक्त उम्रे की इजाजत मिल जाती थी, तो मैं उम्रे की इजाजत से वापसी पे उम्रे के लिए आ गए। मदीना मुनव्वरा में मैंने कहा जी मैंने आपको इंग्लिस्तान के हालात सुनाने, वहां काम बड़ा खराब हो गया। तो मौलाना ने कहा भाई मैं नहीं सुना करता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा भाई मैं नहीं सुनता। पहले कहा मैं नहीं सुनता, कहा बहुत जरूरी है काम, सबको शैतान यही पट्टी पड़ा था, काम का नुकसान हो रहा है, मैं तो उसके लिए बता रहा हूं। कभी मैं नहीं सुना करता। और चूंकि मौलाना से मोहब्बत भी थी, ताल्लुक भी, बेतकल्लुफी भी, मैंने कहा जी आप सुने तो सही। कहा भाई मैं नहीं सुनता, हजरत जी को लिख दो अगर तुम्हें ज्यादा ही शौक चढ़ा हुआ है।
انہیں سنے ہی نہیں. میں بڑا حیران ہوا. میرے لیے تو پہلا تجربہ تھا بھائی کوئی نہیں سن رہا. پھر جب میں پاکستان آ گیا تو مجھے خط لکھوایا, وہاں سے خط دستی خط آیا میرے نام. وہ خط تو کہیں مجھ سے کھو گیا, لیکن اس کے الفاظ شاید موت بھی نہ چھین سکے مجھ سے. تو انہوں نے لکھا کہ بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد, یہ وہی الفاظ ہیں, کوئی کمی بیشی نہیں. بندہ برس ہا برس کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی کمیاں اپنے بڑوں کو نہیں بتانی چاہیے, اس لیے کہ آج کل کے بڑے ایسے بڑے نہیں ہیں جو کسی کی کمی کو دیکھ کر بھی, کسی کی کمی کو سن کر بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اس سے پہلے کیا کرتے تھے. تو اس سے بندہ نے ساتھیوں کا نقصان ہوتے تو دیکھا ہے, نفع آج تک نہیں دیکھا. جب کسی میں کوئی کمی دیکھو از خود اس کے ساتھ تعلق بناؤ, اس پر محنت کرو, اس کو سمجھاؤ. اگر پھر بھی نہ سمجھے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے ہونٹوں کو سی لو. کیا اخلاق کا سبق دیا, اللہ اکبر. محکموں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, گھروں میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, میاں بیوی میں آگ لگی پڑی شکایتوں سے, بھائی بھائی سے متنفر شکایتوں سے, باپ بیٹے سے متنفر, پڑوسی پڑوسی سے متنفر. ذرا غور کرتے جائیں کہ اس ایک حکم کے ٹوٹنے سے کیا فساد آیا پڑا ہے. اور پھر اس کی دعوت مٹتی چلی جا رہی, خالی گنوا دیتے ہیں, ایک دوسرے کا اکرام کرو, چل میرا بھائی آگے. فرق کے مراتب اس لیے مٹ گیا. چھوٹے چھوٹے نوجوان اور جن کی زندگیاں گزر گئیں تبلیغ میں, ان کو کام سکھانے کے چکر میں پڑے ہوئے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اونٹنی پر سوار تھے حج کے موقع پر. تو عرفات سے جب مزدلفہ کو چلنے لگے تو ان کو عین موقع پہ تقاضا ہو گیا. تأخر, پتہ نہیں کس وجہ سے, پتہ نہیں تأخر, وہ لیٹ ہو گئے. استنجے کا تقاضا ہوا, کوئی اور تقاضا ہوا, لیٹ ہو گئے. تو آپ ان کے انتظار میں کھڑے رہے, سارا مجمع کھڑا, آپ کھڑے. اوہو, ان کو خاصی دیر لگ گئی. تو آپ نے ان کا انتظار کیا, یہ نہیں کہا کہ چلو خود ہی آ جائے گا, خود ہی آ جائے گا. انتظار کیا. جب وہ تشریف لائے اور اونٹنی پر آپ کے پیچھے بیٹھے تو یمن کے لوگ جو اس وقت حج میں شریک تھے, آخری حج میں عرفات کے میدان, وہ کہنے لگے اس کالے کی وجہ سے سب کو روک کے رکھا. وہ ان کا رنگ حبشی تھا, ماں کے مشابہ تھے, زید کے بیٹے لیکن ماں سے مشابت, حبشی رنگ. اس کالے کی وجہ سے سب کو روک کے رکھا. حضور کے انتقال کے بعد یہ سب لوگ مرتد ہو گئے تھے, اور مرتد ہو اور کفر ہی میں قتل ہوئے, ایمان بھی نصیب نہیں ہوا. تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کا ایمان سلب ہوا اسامہ کی توہین کی وجہ سے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے اکرامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان سلب کر لیا. اب یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں, مولانا یوسف صاحب کے زمانے کے ساتھیوں کو کہتے ہیں ان کو ہم نے کام سمجھانا ہے. مجھے یہ خیال آتا ہے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کام کے 100 حصے کرو تو میں ایک سمجھا ہوں, پھر جو میں سمجھا ہوں اس کے 100 حصے کریں 100 تو ایک میں سمجھا سکا ہوں. پھر جو میں نے سمجھایا ہے اس کے 100 حصے کروں تو تم ایک سمجھے ہو, پھر جو تم سمجھے ہو اس کے 100 حصے کروں تو ایک پہ تمہارا عمل ہے. جس شخص پر اللہ نے اس محنت کو کھولا وہ تو یوں اپنے آپ کو مٹی میں ملا کے اس طرح تواضع کا اظہار کر رہا ہے. جن کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ, وہ کام سمجھا رہے ہیں. کام سمجھاؤ. اب تم 6 نمبر پہ محنت کرو, ایمان بچاؤ. میں تو یوں کہتا ہوں کہیں کام سمجھاتے سمجھاتے اللہ کی نظروں سے نہ گر جاؤ. فرق مراتب اٹھ گیا تو زندگی ہے. یہ تو مسلمان کی بے اکرامی ہے. ابو عبداللہ جیسی شخصیت, محدث مفسر, شبلی جیسے جن کے مرید, عیسائیوں کو حقارت سے دیکھا, اللہ نے ایمان سلب کر لیا. یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں, پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. آواز آئی تو کیا سمجھتا ہے, تیرا ایمان تیری اپنی طاقت سے ہے. ایک لڑکی گھڑا بھرنے آئی پانی کا, اس کو دل دے بیٹھے. حج کو جا رہے, 300 مریدوں کا قافلہ جا رہا. اب مرید کہیں حضرت چلیں, کہیں تم چلو. کیا ہوا کہ بس میرا دل گیا.
حج کو جاتا قافلہ، وہ امیر قافلہ روتا دھوتا بغداد لوٹا، یہ اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے، مجھ سے شادی کرو۔ اس کے باپ نے کہا عیسائی ہو جاؤ، دے دیتا ہوں لڑکی۔ عیسائی ہو گئے، کہا 1 سال سور چراؤ پھر لڑکی دوں گا۔ ان کا مجھے منظور ہے۔ سور چراتے پھریں، جس عصا پہ ٹیک دے کر خطبے پڑھتے تھے اس سے سور چرا رہے۔ ہوا کیا؟ عیسائیوں کو حقیر سمجھا جو مسلمان کو حقیر سمجھے، پھر جو کسی تبلیغ میں بوڑھا ہو گیا آدمی اس کو حقیر سمجھے۔ آپ خود سوچو بھائی، سارا دن تو کی دکان، ساری زندگی تو انجینئرنگ سیکھی، ساری زندگی تجارت سیکھی، ساری زندگی زراعت سیکھی، ساری زندگی ڈاکٹری سیکھی، دل دماغ کو دیا، ان کو تبلیغ کو دیا، 6 روزہ 2.5 گھنٹے 4 مہینے، مہینہ، اس سے زیادہ کوئی کیا کر رہا ہے؟ چلو رائمنڈ میں بیٹھ گئے، زندگی ساری دے دی۔ جن کی اللہ تربیت کر کے ان پر کام کو منکشف فرماتا تھا۔ ہمارے پاس تو محنت کا معیار کوئی نہیں، ہم یہ کیسے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کام سمجھے ہوئے، ہم لوگوں کو کام سمجھا رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد ابو بکر شبلی آئے حال معلوم کرنے، 1 سال گزر گیا۔ کیا دیکھا؟ اونٹوں خنزیروں کو چرا رہے اور جس آٹھا پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے اسی پر ٹیک لگائے کھڑے ہوئے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، ایسے کسی کو حقیر سمجھ لینا۔ تو انہوں نے سلام کیا، انہوں نے چپکے سے جواب دیا، کہنے کہ کیا حال ہے کا جو دیکھ رہے ہو؟ کہنے کہ آپ تو قرآن کے حافظ سے کوئی یاد ہے؟ کہنے کہ 1 آیت یاد ہے، باقی سب بھول۔ کون سی؟ کمن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو ایمان چھوڑ کے کفر خرید بیٹھا بہت بڑا گمراہ ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آپ تو حافظ الحدیث سے، کوئی حدیث یاد؟ کہنے کہ 1 حدیث یاد ہے، باقی سب بھول گئے۔ وہ کون سی؟ کمن بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام چھوڑ دے اسے قتل کر دیا جائے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ ہوا کیا؟ تو انہوں نے سنایا میرے ساتھ یہ ہوا۔ پھر اس کے بعد